سورۃ آل عمران آیت نمبر 118، 119 اور 120۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بین لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ان کی دشمنی ان کی زبانوں پر بے اختیار آ جاتی ہے، اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں واضح ہدایت دے دی ہے، اگر تم سوچو گے تو ان سے ضرور محتاط رہو گے۔ یہ خطاب دراصل انہیں انصار مدینہ سے ہے۔ ان کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج مدینہ میں آباد تھے۔ اسلام سے پہلے ان قبائل کی آپس میں ٹھنی رہتی تھی، اور مدینہ کے یہودی بھی 3 قبائل میں تقسیم تھے۔ یہودیوں کا کام یہ تھا کہ ان کا ایک قبیلہ اوس کا حلیف بن جاتا اور دوسرا خزرج کا، اور اس طرح اوس اور خزرج کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے۔ اس طرح ان کے کئی طرح کے مفادات تھے جو وہ حاصل کرتے تھے۔ مثلا ایک تو یہ کہ ان کے ہتھیار فروخت ہو جاتے تھے، دوسرا یہ کہ اپنی قلت تعداد کے باوجود انصار مدینہ پر اپنی بالادستی قائم رکھتے اور ان کی معیشت اور سیاست پر چھائے ہوتے تھے۔ جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ وہی پرانے تعلقات نبھاتے رہے اور اپنے سابق یہودی دوستی سے اسی سابقہ محبت اور خلوص سے ملتے رہے، لیکن یہودیوں کو آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے جو بغض اور عناد تھا، اس کی بنا پر وہ کسی مسلمان سے مخلصانہ محبت رکھنے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے منافقانہ روش اختیار کر رکھی تھی۔ ظاہر میں تو وہ انصار سے دوستی کا دم بھرتے تھے، مگر دل میں ان کے سخت دشمن بن چکے تھے۔ اس ظاہری دوستی سے وہ 2 قسم کے فائدے حاصل کرتے تھے۔ ایک یہ کہ کسی طرح مسلمانوں میں فتنہ و فساد پیدا کرتے تھے، جیسا کہ شماس بن قیس یہودی نے کیا بھی تھا، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے جماعتی راز ان کے دشمنوں تک پہنچاتے۔ انہی 2 وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اور کئی اور وجوہات بھی آگے، مسلمانوں کو کسی بھی غیر مسلم سے دوستی گھانٹنے اور اسے اپنا رازدار بنانے سے روک دیا۔ اور یہود کے بغض اور عناد کو یہ حال تھا کہ بعض اوقات ان کی زبانوں سے کوئی ایسی بات نکل بھی جاتی تھی جو ان کے مسلمانوں سے گہری دشمنی کا پتہ دے جاتی تھی، اور حسد اور دشمنی کے بارے میں ان کی زبان قابو میں نہیں رہتی تھی، اور جو ان کے دلوں میں کدورت بھری ہوئی ہوتی تھی وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم سوچو تو ان کی دوستی میں تمہیں سراسر نقصان ہی نقصان ہے، لہٰذا کافروں سے دوستی رکھنے سے بہرحال تمہیں اجتناب کرنا چاہیے۔ موجودہ صورتحال میں بھی اگر دیکھیں تو تمام آسمانی کتابوں پر مسلمان ایمان رکھتے ہیں، جن میں توریت بھی شامل ہے، لیکن اہل کتاب جو ہیں وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم تم سے محبت رکھتے ہیں تو تم ہم سے دشمنی رکھتے ہو، مگر یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوا، یعنی یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ وہ دوستی رکھنے کے بجائے ہم سے دشمنی رکھ رہے ہیں، اور ہم ان سے آگے بڑھ کے ان سے دوستیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں تم وہ لوگ ہو، اولائی تم ہی وہ ہو، تحبونہم تم محبت کرتے ہو ان سے، ولا یحبونکم اور وہ نہیں تم سے محبت کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ اور تم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو، وہ نہیں ایمان لاتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ جب وہ تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، مگر جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ کہہ دیجیے آپ ان سے کہ اپنے غصے میں مر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ یہاں آمنا سے مراد تو یہ یہود کا توریت پر ایمان لانا ہے، یا مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے منافقانہ طور پہ کہہ دینا ہے کہ ہم بھی قرآن پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ جب وہ تمہارا اتحاد اور اتفاق اور آپس میں پیار و محبت یا پے در پے کامیابیاں اور کامرانیاں دیکھتے ہیں، کو غصے کے مارے اپنی انگلیاں دانتوں میں چبانے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو روکنے میں ان کا کچھ بھی بس نہیں چلتا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم خواہ غصے سے جل بھون جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے مشن کو کامیاب کر کے رہے گا اور دین اسلام میں غالب دین کی حیثیت سے بلند ہو کر رہے گا، اور تمہارے دلوں میں بغض اور انات کی جو لہر اٹھتی ہے اللہ ان سے پوری طرح واقف ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے انہیں بہت بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اس پر خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کی مکاری تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، ان اللہ، بے شک اللہ، بما یعملون محیط، جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی خوشی کا موقع میسر آئے تو یہ جل بھون جاتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو اس پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، تو کیا پھر ایسے لوگوں کی دوستی سے پرہیز بہتر نہیں؟ بس صبر سے کام لیجئے، ان کی سازشوں اور پروپیگنڈوں سے ہمارا بال بھی بھیگا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 118 سے لے کر 120 تک 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کافروں سے دوستی گاٹنے کی ممانعت کی جو وجہات بیان فرمائی، وہ مختصر درجہ ذیل میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ نمبر 1، وہ تمہارے درمیان خرابی، بگاڑ اور فساد پیدا کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں جانے دیں گے، اور ان کی ہر ممکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ تم میں تفرقہ، انتشار اور بغض اور عداوت پیدا کی جائے۔ نمبر 2، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم پر عارضی اور سماعی آفت اور مصیبت آتی رہے۔ نمبر 3، ان کے منہ سے کچھ بے اختیاری ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو ان کے دلوں میں پکنے والے مواد کا پتہ دے جاتی ہیں۔ نمبر 4، تم ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں، حالانکہ تم ان کی کتابیں توریت پر ایمان لاتے ہو اور وہ تمہاری کتابیں قرآن کے منکر ہیں، اور اس کا منطقی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ تم سے دوستی رکھتے اور تم ان سے دشمنی رکھتے، لیکن یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ نمبر 5، اگر تمہیں کوئی بھلائی حاصل ہو تو وہ جل جاتے ہیں، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچے اندر ہی اندر پھولے نہیں سماتے، اور اگر وہ تم سے کوئی خیر خواہی کی بھی بات کرے تو وہ منافقت پر مبنی ہوتی ہے۔ لہٰذا ان 6 وجوہات کی بنا پر، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں لیکن ان 3 آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کی، ان وجوہات کی بنا پر آپ سب کو ان سے دوستی نہیں رکھنا چاہیے، اور راز بتانا تو بڑی دوری کی بات ہے۔ تو بتانا، ہم راز دوست کو کہتے ہیں، یعنی بتانا جو اندر کی طرف کپڑا لگتا پردے کے اندر، اسے بھی بتانا کہتے ہیں۔ تو انہیں کبھی بھی اپنا ہمراز نہیں بنانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔